بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا، اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا اور ایک جگہ بہت گھنے درخت مجھے نظر آئے۔ میں نے جب غور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ غار ڈاکوں اور لٹیروں کی آماج گاہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک نورانی چہرے والا حسین اور جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تو اس نوجوان نے رکوع اور سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین اور زاہدین اور باعمل علماء کرام رحمہ اللہ تعالی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ ان اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی سے اکتساب فیض کر سکوں اور ان سے علم اور عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا عز و جل، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دوں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا اور پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لوگے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں بھی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ وہ نوجوان بولا کہ اچھا، اگر تم بضد ہو تو جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں لے اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس نوجوان کے پاس چلا گیا اور جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائیں، ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا، یہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح اور سالم ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا کہ اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے بہر کے حالات کی خبر ہی نہیں ہے۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے کہ جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خدا بندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا۔
اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں ہے، پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو خواہ مخواہ میں میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے۔ اب اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دیں کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لیں اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ اور مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران اور پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے غیبی آواز سنائی دی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابو سعید، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی کہ اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر موڑا اور اس کی گدی پر مارا اور اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ ابن آدم پر جب ہی مسلط کیا جاتا ہے جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے، اور جب ابن آدم صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط نہیں کرتا، ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید باندھتا ہے، اور اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات پر کامل یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔